अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूँ इकराम मलिक। आज की सुबह का आगाज़ करेंगे नई उम्मीद और नए यकीन के साथ और इस पैगाम के साथ कि ज़रूरी नहीं है कि हर सुबह जो है वो अच्छी गुजरे। हम लोग रोज़ किसी मूड स्विंग से गुजर रहे होते हैं, स्पेशली लड़कियाँ। तो मूड स्विंग कभी अच्छे कभी बुरे, समझ नहीं आ रही होती क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। कभी बहुत अच्छी चीज़ भी जो है वो बहुत बुरी लग रही होती है, कभी बहुत बुरी चीज़ भी लग रहा होता है हाँ ये ठीक है इस तरह से। सो ये जो मूड स्विंग्स वाला पीरियड है, मुझे लगता है इसमें अगर हम सरवाइव कर जाए ना तो ये मुझे लगता है पूरा महीना जो है ना वो अच्छा गुजर जाता है। तो मूड स्विंग्स होना और सॉन्ग्स जो हैं वो सुनना, उसके बाद समझ नहीं आ रहा होता खाना क्या है करना क्या है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन जो है वो अच्छा जा रहा होता है। सेम चीज़ मैं सबके लिए अप्लाई करूँगी। घर में ख़वातीन हैं या मर्द हजरात है जिन्होंने काम पर जाना होता है बाहर, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन अच्छा गुजरे। और कभी होता है कि बॉस डांट देते हैं, कभी होता है कि दिन वैसे ही बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो सुबह सुबह जब इस तरह से फीलिंग आ रही हो कि थोड़े से डिप्रेस हो रहे हैं, सरप्रेस हो रहे हैं, तो कुछ करना चाहिए। तो जो चीज़ अच्छी लगती है वो कर ली जाए उस दिन। अगर सुबह लगता है कि चाय पीने से मूड अच्छा हो जाएगा तो चाय पी ली जाए। अगर लगता है आज मुझे लग रहा था कि अगर मैं सैड सॉन्ग सुनूंगी तो मुझे लग रहा है मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा, तो मैंने आज सुबह सुबह सैड सॉन्ग सुने। बनता नहीं है लेकिन फिर भी सुने हैं। सो इस तरह से मूड थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया मेरा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगी माहिर कानून फ़ायज़ा मुराद, जिनसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की होने वाले मुआहिदों और उनकी इक़साम के बारे में और मज़ीद जानेंगे किसी मुआहिदे के लिए किन एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगी एक नन्ही गुलकारा, जिनसे हम बातें करेंगे और साथ ही उनकी खूबसूरत आवाज़ में गाने भी सुनेंगे। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से। इत्तलात ये है कि IMF की जानिब से पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम को मुअख्खर कर दिया गया है। क्यों ये मुआहदा मुअख्खर किया गया है? मज़ीद IMF से बर वक्त कर्ज ना मिलने की वजह से पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के चौथे सेगमेंट में हम बात करेंगे कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन यात्रा की तैयारियों के हवाले से। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन इलाज के गर्ज से जा रहे हैं या वजह कुछ और है, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कमर दर्द जैसे एक आम मसले के हवाले से जिसका शिकार हर दूसरा शख्स नज़र आता है। कमर दर्द की वजूहात क्या है और बगैर अद्वियात का इस्तेमाल क्या वर्जिश के ज़रिए भी इस पर काबू पाया जा सकता है, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे मुआहिदों के बारे में, यानी कि एग्रीमेंट्स के बारे में। जब भी कोई हम एग्रीमेंट करते हैं, बात करते हैं, किसी को वादा देते हैं, तो वो शायद वो सिर्फ ज़बानी कलामी होता है, तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। लेकिन कानूनी तौर पर मुआहिदे की क्या हैसियत है, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा मुराद, माहिर कानून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताएं कि मुआहिदे की कानूनी अहमियत क्या है और इसको सिर्फ ज़बानी कलामी कर लेना क्या दुरुस्त है, और इसकी कानूनी तो हैसियत नहीं होगी अगर हम ज़बानी कलामी बात करते होंगे। देखिए, जो मुआहिदा है वो एक अगर हम लीगली टर्म्स में देखें तो एक कानूनी दस्तावेज़ या इवन वर्बल एग्रीमेंट भी एक लेकिन उसमें इंटेंशन ऑब्वियसली आपकी शामिल होनी चाहिए कि आप एक कानूनी तौर पे एक चीज़ मुआहिदा करने की इंटेंशन के साथ एक जा रहे हैं। तो ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में होता है। और देखिए, कानूनी तौर पे मुआहिदा एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम डिफरेंट चीज़ों में, बिजनेसेस में, पार्टनरशिप्स में एंटर होते हैं। तो ये हालांकि हमारे यहाँ थोड़ा इसका रवाज कम है क्योंकि लोग वर्बली एक दूसरे के साथ दोस्ती यारी में और रिश्तेदारियों में बहुत सी चीज़ें वर्बली कर लेते हैं। लेकिन जब तक आप इसको एक कानूनी जो है वो हैसियत नहीं देंगे तो फिर ये आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपके लिए। बिल्कुल इस तरह से ही है। अगर हम कोई ख़रीदारी भी कर रहे होते हैं, लेन देन का अगर कर रहे होते हैं सीन, तो हम उसमें वकील को लेके जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। हम उनको ले जाते हैं जिसको दिखाना हो, जिसको प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादातर पता हो। बिल्कुल, हम सिर्फ प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, तो हम सिर्फ वो दिखाते हैं और एक कानूनी हैसियत के तौर पर किसी वकील को नहीं लेकर जा सकते हैं, लेकर जाते ही नहीं है शायद। देखिए, अगर ये फॉर एग्जांपल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम किसी शॉप पे फॉर एग्जांपल शॉपिंग करने जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम एक वकील साथ नहीं लेके जाएंगे। एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप एक किसी की दुकान पे जा रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदेंगे और आप उसके बदले में उसको पैसे देंगे। तो ये एक आपका मुआहिदा उस शॉपकीपर से होता है जब आप एक चीज़ ख़रीद के टिल पे लेके आते हैं। इसको भी हम मुआहिदे में लेकर आते हैं एग्रीमेंट। देखिए, ये भी एक देखिए एक एग्रीमेंट हुआ। आपने
इंटेंशन बनाई कि आप 3 माह के अंदर इसको रिटर्न करवा सकते हैं, ये एक मुआहिदा है। बिल्कुल, मतलब और एक प्रोडक्ट की ख़रीदारी आपने करनी है, उसके बदले में आपने उसको पैसे देने हैं, तो ये भी एक किस्म का एग्रीमेंट है। लेकिन ऑफ कोर्स देखिए, जब हम बड़ी ख़रीदारी की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मिल ओनर हैं और आपने कोई रॉ प्रोडक्ट ख़रीदना है कहीं से, और आप एक बहुत बड़ी रकम उसके अंदर एक इन्वॉल्व है, तो ऑफ कोर्स उसमें वकला की बहुत अहमियत है। उसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ होते हैं, एग्रीमेंट होनी चाहिए, उसमें शराइत जो हैं, क्या शराइत होंगी, कितनी देर में डिलीवरी होगी, एग्जैक्ट जो है वो कितनी अमाउंट है पहले दी जाएगी, क्योंकि समटाइम्स बहुत जब बड़ी रकूम शामिल होती हैं तो उसमें टाइम पीरियड होता है। आप अप फ्रंट पेमेंट करेंगे, कुछ माह बाद करेंगे या सेल के बाद करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप एक किसी भी एग्रीमेंट में जाने से पहले उन चीज़ों को डिस्कस करें। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो चीज़ एग्रीमेंट जिसके ऊपर आपने जिन शराइत पे किया है वो अगर आप नहीं कर पा रहे पूरा, तो फिर ऑब्वियसली वो जो भी उसके डैमेजेस हैं या जो भी आप कानूनी चाराजोई जो है वो फिर आपका हक होता है ठीक है। लेकिन मुझे आप एग्रीमेंट्स की जो टाइप्स है वो बताएंगी। मैं तो यही समझ रही थी कि अगर मुझे कोई गाड़ी लेनी है या फिर मैं मकान की ख़रीदारी कर रही हूँ, जैसे कि आपने बताया, या मिल ऑनर्स वगैरह हैं, जो भी सामान जो है वो होलसेल रेट पे मंगवाते हैं, ये भी ऑब्वियसली एग्रीमेंट है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं एक शॉप पर जा रही हूँ, किसी भी ब्रांड पर जा रही हूँ, एक सूट मैंने ख़रीद लिया, उन्होंने मुझे कहा है कि आप 15 दिन में रिटर्न करवा सकते हैं, या फिर इस पर वो अपनी शराइत रख देते हैं, ये चीज़ें ना हुई हो तो हम इसको रिटर्न कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर वो रिटर्न नहीं करते, अपनी पॉलिसी पर पूरा नहीं उतरते हैं, तो इस पे क्या कानूनी हैसियत? देखिए, बहुत सारी टाइप्स होती हैं एग्रीमेंट्स की, कॉन्ट्रैक्ट्स की। वर्बल एग्रीमेंट होता है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें आप ज़ुबानी कलामी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन ये एक छोटी एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि आप एक दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, आप एक सूट ख़रीदते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी, वो आप शॉपकीपर आपको बताता है कि ये सूट इतने का है, आप उसको कहते हैं, आप एग्री करते हैं कि ठीक है मैं ये ख़रीदना चाहती हूँ, मैं इतने पैसे दे रही हूँ, और ये एक वर्बल एग्रीमेंट है। फिर उसके अलावा जो है हमारे रिटन एग्रीमेंट्स जो हैं, अगेन उसके अंदर बहुत सी शराइत, एक शादी जो है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक रिटन एग्रीमेंट है, जब आप निकाह नामा साइन करते हैं वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट की किस्म है। फिर उसके अलावा बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ जो है वो बिल्कुल बाहमी ताउन से, फिर यूनिलैटरल होते हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहें कि जी आप ये काम कीजिए और मैं उसके बदले आपको एक इनाम दूंगी, तो ये बहुत सारी काइंड्स होती हैं एग्रीमेंट्स की। तो जो बेसिक चीज़ है जो हमारे यहाँ हमारे माशरे में जिसका इतना रवाज नहीं है, ऑफ कोर्स जो बड़े बिजनेसेस हैं या बड़े लेवल के ऊपर इन्वॉल्वमेंट होती है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं। लेकिन हम एज़ वकला हम इनकरेज करते हैं लोगों को कि इवन अगर आप दोस्ती यारी में भी एक छोटा मोटा बिज़नेस भी स्टार्ट करें या कोई पैसे का लेन देन हो, तो बेहतर होता है कि घर की ख़रीदारी है, गाड़ी की ख़रीदारी है, बाइक की ख़रीदारी है, तो बेहतर है कि आप एक रिटन एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट, आप बहुत एक ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वकील, कोई ऐसे वकील के पास जाएं वो आपको लाखों चार्ज करेगा, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली द एग्रीमेंट। एक बेसिक एग्रीमेंट आप ड्रॉ करवाइए, बहुत कम कीमत में ये चीज़ें अब हो जाती हैं। आप एक बेसिक शराइत जो हैं, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपनी शराइत रखें, उसके अंदर गवाहान हों, आप उसको लीगली नोटराइज़ करवाते हैं ताकि ऑब्वियसली जो है इसको एक लीगल हैसियत देने की कोशिश करते हैं। फिर ऑब्वियसली उन शराइत में ये चीज़ें शामिल होती हैं कि अगर एक पार्टी जो है वो अपनी इन्हिराफ कर जाती है अगर, बिल्कुल, तो क्या क्या डैमेजेस हैं या क्या कानूनी चाराजोई जो है वो की जा सकती है। तो हम देखिए, अगर हमने कोई भी स्टाम्प लिखवाना है या कुछ भी हमने रिटर्न लिखवाना है, तो हम किसी भी स्टाम्प फरोश के पास चले जाते हैं, उसे स्टाम्प ले लेते हैं 2000 का या जितने 1800 का आता है, वो लेकर हम खुद ही लिखकर खुद ही साइन कर लेते हैं इस तरह से। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमने इस तरह से कोई स्पेसिफिकली लैंड या समथिंग जो थोड़ा सा बड़ा है, अगर आम एग्रीमेंट से, शॉपकीपर से हटकर, कंज्यूमर से हटकर देखें, तो उसके बाद अगर हम किसी वकील को लेकर जाएं, क्या ये दुरुस्त है उसके साथ लेकर जाना, या स्टाम्प फरोश से भी हम लिखवा सकते हैं? देखिए, अगर बहुत ही बेसिक, अब तो जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप ऑनलाइन आपको इतनी सैम्पल्स मिल जाते हैं एग्रीमेंट्स के, मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स के, तो आप उनके ऊपर भी अमल करके आप डायरेक्टली ये काम खुद भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, वकला का एक जो फ़ायदा है आपको इस सारी सिचुएशन में एक वकील को इन्वॉल्व करने का, वो ये है कि वकला वो कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं जी। और वो ख़ास तौर पे जब टर्म्स एंड कंडीशंस, जब दोनों पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टी जब जो भी इन्वॉल्व हैं, वो जब टर्म्स एंड कंडीशंस सेट होती हैं, तो उसमें
ایک وکیل ان کو جس پیچیدگی سے دیکھتا ہے وہ شاید آپ ایز اے لے مین اس کو نہ دیکھ پائیں. تو بہتر ہوتا ہے اگر پاسبل ہو کہ آپ ایک وکیل کو انوالو کیجئے, کیونکہ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جہاں پہ پیسہ انوالو ہے, جہاں پہ اوبیسلی ایک آپ کی ایک پروڈکٹ انوالو ہے, بہتر ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ بعد میں پچھتائیں اور بڑے نقصان سے آپ گزریں, وہ ایک چھوٹی فی کے بدلے میں آپ ایک کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ ڈرا کروا لیں. بالکل اس طرح سے ہم کوئی بھی اگر میڈیکیشن وغیرہ ہو تو گھر پہ تو آبویسلی کر لیتے ہیں جتنی ہماری سمجھ بوجھ ہے, لیکن جب ہمیں میجر تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے جانا پھر بھی ڈاکٹر کے پاس ہی پڑتا ہے. اور وہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گھر میں خود کو سیلف میڈیکیٹ کرتے ہیں تو آپ مسئلہ خراب کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلے پریونشن از بیٹر دین کیور. ڈیفینیٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کسی نے اگریمنٹ سے انحراف کر دیا, اسے کہہ دیا کہ میں اس اگریمنٹ کو نہیں مانتا ہوں یا مجھ سے زبردستی سائن کروائے گئے تھے, تو اس صورت میں کیا قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر تو آپ نے وکلا کو انوالو کر کے ایک ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ ڈرا کیا تھا تو ان شرائط میں, ان کنڈیشنز میں یہ چیز لکھی ہوتی ہے. دیکھیے اگر تو جہاں فار ایگزامپل بہت بڑی کمپنیز انوالوڈ ہوتی ہیں, بہت ملٹی نیشنلز انوالوڈ ہوتے ہیں, اگر آربیٹریشن کلوز ہے, آربیٹریشن کلوز بیسکلی آپ یہ ڈلواتے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم کورٹ کچہریوں میں جائیں, ہم پہلے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیں گے, جیسے آربیٹریشن کلوز کہتے ہیں. بالکل جیسے پرانے زمانے میں پنچایت لگتی تھی یا آپ کسی تیسرے فریق کو ڈال کے آپس میں کوئی بھی چیز مسئلہ سالو کرتے تھے. تو یوزلی اب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں یا بڑے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جس میں بہت سارا پیسہ انوالو ہوتا ہے, اس میں آربیٹریشن کلوز ایڈ کی جاتی ہے, کیونکہ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لیگل کاسٹ بہت جو ہے وہ ہیوی ہو جاتی ہیں دونوں فریقین کے لیے. تو اگر آربیٹریشن کلوز ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آربیٹریشن کہاں ہے, لنڈن ہے, سنگاپور ہے, کہاں ہے, باہر کے ملک ہے, پاکستان کے اندر ہے, تو اس کے حساب سے وہ آربیٹریشن کلوز کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. اور پھر اگر فار ایگزامپل ایک فریق جو ہے وہ نہیں اپنے سائڈ آف دا اگریمنٹ کو آنر کر رہا, تو پھر جو بھی ڈیمیجز ہیں کلیم کیے جاتے ہیں کہ جی جو کنڈیشنز میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میرا آپ کا کوئی معاہدہ ہوا اور اس میں لکھا گیا کہ اگر میں اپنی سائڈ کا نہیں آنر کرتی ایگریمنٹ تو میں آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف ڈیمیج, بالکل, تو وہ پھر مجھے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کوئی بھی اگریمنٹ ہے, میں اور آپ اگر کوئی اگریمنٹ کریں تو میں سادہ کاغذ پر اس کو سائن کر کے اس کو اگریمنٹ کنسیڈر کر سکتا ہے یا اسٹامپ پیپر ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں اگین لیگلی اگر آپ نے ایک قانونی حیثیت دینی ہے تو آپ کو نوٹرائز کروانا پڑتا ہے ایک ڈاکیومنٹ, اور وہ بہتر ہوتا ہے. ایک سادے کاغذ پہ لکھے ہوئے ایک ایگریمنٹ کی کیا حیثیت ہوگی, وہ آپ جب آپ کورٹ لے کے جائیں گے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی, کیونکہ ہمارے ہاں تو سائنس بھی فوج ہو جاتے ہیں, یہ فوجری بہت عام ہے. تو آف کورس اگر آپ نے ایک لیگل بائنڈنگ دینی ہے کسی ڈاکیومنٹ کو, کسی بھی ڈاکیومنٹ کو, تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو نوٹرائز کروائیں تاکہ پھر بعد میں آپ اس کو عدالت قانونی چارہ جوئی کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو. اچھا دیکھیے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر فرسٹ انویسٹیگیشن ہماری رپورٹ ہوتی ہے, تو کسی بھی کیس کو آگے لے کر چلنے کے لیے وہ جو رپورٹ ہے اگر وہ جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے آپ کا کیس جو ہے کہتے ہیں اتنا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بھی ہم معاہدہ کرتے ہیں تو اس پہ اسٹامپ پیپر جو ہے وہ فرسٹ انویسٹیگیشن یا فرسٹ اس کی حیثیت رکھتا ہے معاہدے کی. بالکل, دیکھیے جو بھی لیگل ڈاکیومنٹ, جو بھی ایک نوٹرائزڈ ایک اسٹامپ پیپر کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے جس میں سارے کلوزز یہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں اس طرح سے واضح طور پر ایکسپلین ہوں. دیکھیں اسٹامپ پیپر تو ایک ڈاکیومنٹ ہے, ایک پیپر ہے جس نے آپ کو ایک قانونی حیثیت دے دی ہے کہ آپ جو بھی اس پہ لکھیں گے وہ آپ کل کو کورٹ جا سکتے ہیں. جو مین چیز ہے اس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے وہ اسٹامپ پیپر یا وہ نوٹرائز اسٹامپ نہیں ہوتا, وہ اندر شرائط ہیں کہ آپ نے کون سی شرائط ہیں, دونوں پارٹیز نے کون سی چیزیں سوچ کے لکھی ہیں اور پھر نیچے گواہان کے ساتھ ان پہ سائن کیا ہے. وہ جو کنڈیشنز ہیں ان کو آپ کو اتنا بائنڈنگ بنانا پڑتا ہے, اور اتنا اگین کیونکہ اس میں پھر وہی دوبارہ دہراؤں گی کہ وکلا کی یہاں پہ بہت اہمیت ہوتی ہے. یہی میں آپ سے پہلے بھی کہنا چاہ رہی ہوں. بالکل, کیونکہ ایک عام انسان ان چیزوں کو, ان شرطوں کو شاید کسی اور نظر سے دیکھے, لیکن ایک وکیل جس انداز سے ان شرطوں کو ڈرا کر کے لکھ کے
اس کے اوپر کانٹریکٹ میں ڈلوا سکتا ہے وہ شاید ایک عام انسان نہ کر سکے. تو وہ جو کنڈیشنز ہیں وہ بہت آپ دونوں پارٹیز کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے, ہر پارٹی کو اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے اس پرٹیکولر کانٹریکٹ یا اگریمنٹ میں وہ شرائط بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ان کی جو بھی کنڈیشنز کہ اگر آپ میٹ نہیں کرتے تو کیا ہوگا کیا نہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اوبویسلی اگر میں آپ سے کوئی کانٹریکٹ کر رہی ہوں اور میرے پاس کوئی وکیل نہیں ہے, میں سادہ سا ایک کام کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو نی ہاؤ ساری ہے, ساری نو ہاؤ ہے, لیکن میں اب وہ شرائط اس طرح سے نہیں ایکسپلین کر سکوں گی آپ کو کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا, تو وکیل آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیتا ہے. اور یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ بھول بھی جاتا ہے کہ آپ نے کیا شرائط لکھی تھی اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے, وہ بعد میں آپ کو سمجھ آتا ہے. تو ہم تھوڑا سا جو ہے نا اسپیس لے ضرور لیتے ہیں, ایک قدم آگے یا ایک قدم پیچھے جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے لے لیتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں نارملی ہمیں اتنا شعور اس طرح سے نہیں ہے. اگر ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو اگریمنٹ کے طور پر نہیں لیتے ہیں. ایون دو اگر ہم نے کوئی چیز اگر بائی بھی کی ہے تو ہم وہ سلپ جو ہوتی ہے, ریسیٹ ہوتی ہے اس کی جو, وہ بھی نہیں سیو کر کے رکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اس کے پاس جانا تو ہم صرف کپڑے لے کر چلے جاتے ہیں, رسید تو نہیں ہے ہمارے پاس, وہ تو کہیں گم ہو گئی ہے. پھر آپ بعد میں اس کو آبویسلی اگر آپ چینج پھر کرانا ہم شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیے یہ میں اگین ہم بہت اپنی روزمرہ کی ہم پریکٹس میں یہ بہت دیکھتے ہیں کہ کانٹریکٹس ہوئے ہیں لیکن تھوڑی سی ایک وکیل کی فیس بچانے کے چکر میں خود ہی آپس میں کچھ ڈیسائیڈ کر کے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے, کتنے کو فیس ہو جاتی ہوگی وکیل کی ایک اسٹامپ پیپر دیکھیے لکھنے وہ کے لیے؟ ایک میں پرٹیکولر ڈیپینڈ کرتا ہے نوعیت پہ کہ کیا اگریمنٹ ہو رہا ہے. کانٹریکٹ پہ اگین آف کورس اگر کوئی کروڑوں کا کانٹریکٹ ہے, کروڑوں کی اماؤنٹ انوالو ہے, تو اوبیسلی وکیل کی فیس اس حساب سے ہوگی. ہزاروں کا ہے تو اس حساب سے ہوگی. اگر سمپل لین دین ہے, نہیں اگر نارمل بندے ہیں, ہم جیسے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, تو اگر وہ کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہیں ان کا تو زیادہ سے زیادہ 5-10 لاکھ کا, کم از کم 2 لاکھ کا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ اتنے پیسے دینے ہیں, اتنے ٹائم بعد دے دیں گے. یا کسی نے ادھار لیے ہوتے ہیں تو اینڈ پہ دے نہیں رہا ہوتا, کہتے ہیں لاؤ بیٹھ کر اسٹامپ پہ سائن کر دو کہ تم مجھے اتنے ٹائم بعد دو. بالکل تقریباً 1-2 لاکھ اس طرح سے ہوتا ہے. کسی طرح سے ایک قانون کو بیچ میں لے کر آنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اب دے گا, اب قانون آ گیا, اس کو ڈر ہوگا کہ کورٹ کچہری جائے گا. تو میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ وکیل کی 5-10 ہزار روپے فیس بہت منیمم فیس ہوتی ہے. اگین ڈپینڈنگ آن دا وکیل بھی, کیونکہ جو جونیئر وکیل ہیں وہ آف کورس آپ کو لیس چارج کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے جو نقصان آپ کو بعد میں ہونا ہے, اینڈ پہ ہونا ہے اور بڑا نقصان ہونا ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ تھوڑے سے جو پیسے بچا رہے ہیں وہ آپ وہ کام نہ کریں. آپ شروع ہی میں ایک وکیل انوالو کر کے اور اس کو ایک سیکیور اگریمنٹ بنا کے اور پھر آگے لے کے چلیں اس کو. اچھا دیکھیں, اگر ہمیں کوئی جاب آفر ہوتی ہے یا جب ہم کسی پہ جاب پہ جوائن کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک جیسے اپوائنٹمنٹ لیٹر کہتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اس پہ جو شرائط لکھی ہوتی ہیں وہ 1 سائڈڈ ہوتی ہیں, ہم وہ پڑھ کر اس پر سائن کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں جاب چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے بعد اگر ہم ان شرائط پہ پورا نہیں اترتے ہیں یا ہم اس ٹائم پیریڈ سے پہلے اس جاب کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا وہ چیلنجیبل ہیں وہ جو اگریمنٹس پہ کلوزز لکھے ہوتے ہیں؟ دیکھیں کچھ تو پرٹیکولر ایسی چیزیں ہیں جو کہ لیبر لاز کے اندر آتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں. مثلاً اس میں سے کون سا, مثلا فار ایگزامپل ایک انفیئر ڈسمسل ہوگا کسی پرٹیکولر وجہ سے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک انفیئرلی آپ کو ڈسمس کر دیا گیا ہے, بغیر کسی نوٹس کے ڈسمس کر دیا گیا ہے, تو وہ بہت سی ایسی شرائط ہیں جو کہ لیبر لاز کے اندر آتی ہیں جو کہ آپ بعد میں کلیم کر سکتے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا انفیئر ڈسمسل ہوا ہے. میں پرٹیکولرلی سب کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, وہ جتنی بھی چھوٹی بڑی کمپنی ہے, آئی ایم شیور ان کا کوئی HR ڈپارٹمنٹ ضرور ہوگا, یا جو بھی انسان جس نے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے, اگر کوئی بہت بڑا کمپنی نہیں ہے, ایک بہت پرٹیکولر HR ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, لیکن ایک شخص, ایک انسان جس سے آپ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہیں, جس نے آپ کو بلایا, آپ کا انٹرویو لیا, بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ HR ڈپارٹمنٹ سے یا اس انسان سے اپنی سائڈ آف دا شرائط جو ہیں وہ ڈسکس کر لیں. فار ایگزامپل یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے سے آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ جاب چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کا نوٹس پیریڈ کیا ہوگا. اگر آپ ایک خاتون ہیں, آپ کی میٹرنٹی لیو آیا, دیکھیے قانونی طور پہ آپ کو وہ الاؤ ہونی چاہیے, وہ آپ کے کانٹریکٹ میں, پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی بالکل آپ کو میٹرنٹی لیو کتنی دیر الاؤڈ ہے, پیڈ ہے, ان پیڈ ہے. سو یہ ساری شرائط اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی تکلیف سے بچنے کے لیے آپ کو بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلے یہ چیزیں ڈسکس کر لیں HR ڈپارٹمنٹ سے, اور پھر آپ وہ اچھی طرح جو بھی آپ کا ایگریمنٹ یا
آف کورس جو آپ کو سائن کرنے کے لیے جاب سے پہلے کانٹریکٹ دیا جاتا ہے آپ اس کو اچھی طرح گو تھرو ہوں اور اس میں جو چینجز آپ چاہتے ہیں کوئی ایڈیشنز چاہتے ہیں آپ ضرور یہ چیز ایڈ کروائیے جو بھی آپ کو پرٹیکولر لگ رہا ہے کوئی چیز آپ کو لگ رہا ہے انفیئر ہے. یہ ہمارا رائٹ ہے ہم ایڈ کروا سکتے ہیں کیونکہ ایگریمنٹ تو ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے نا, انہوں نے لکھ کر دیا ہم نے سائن کیا, تو اگر ہم ان کی کہی ہوئی شرائط پر اگر سائن کر دیتے ہیں تو یہ تو غلامی ایک طرح سے ہوتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مان رہے ہیں اس کے بدلے وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں. دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیکیور کریں اور یہ آپ کا پورا رائٹ ہے کہ آپ وہ چیزیں ایڈ کروائیں, بٹ کیونکہ ہمارے ہاں جابس کی کمی ہے اور اتنا پروفیشنل انوائرمنٹ نہیں ہوتا تو بہت سی جگہوں پہ اس چیز کو اتنا نہیں لیا جاتا. اور کیونکہ دیکھیں ان ایمپلائمنٹ کی اتنی پرسنٹیج ہائی ہے کہ جاب مل رہی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. پھر اس سے ایکسپلائٹیشن ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے, ہم لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, امپلائیز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے. بالکل اس طرح سے ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی چیز مینشن کرنا چاہوں گی, آپ سے بھی بلوانا چاہوں گی کہ ہم ہر چیز کو آفیشیلی دیکھ رہے ہیں نا, کوئی بھی اگریمنٹ ہے کچھ بھی ہے, اب اس کو ہم کلوزز میں تو آبویسلی نہیں مینشن کر سکتے, لیکن میں نے اب دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں اسپیشلی جو ہیں جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے نا شادی کے ٹائم پر نکاح سے پہلے یا اس میں اس کا بھی باقاعدہ اگریمنٹ کروا کر نا وہ سائن کروا رہی ہیں کہ آپ نے مجھے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں, یا آپ کے جو ہاؤس مطلب جو بھی انہوں نے لینا چاہتے ہیں لینڈز وغیرہ وہ ہمارے نام ہوں گے, میں شادی کے بعد یہ کرنا چاہتی ہوں, وہ باقاعدہ ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ سائن کروا رہے ہیں. دیکھیے ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ابھی بھی بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر ایک شرطوں کے ساتھ کون سا رشتہ ہوتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں لڑکی اگر یہ کہے کہ جی مجھے پہلے بتایا جائے کہ میرا حق مہر کتنا ہے یا کیا جیسے شرائط مجھے آیا طلاق کا حق ہے کہ نہیں ہے. اور یہ دیکھیے اگین یہ بہت ضروری ہے ہماری خواتین کو یہ سمجھنا کہ شادی ایک کانٹریکٹ ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دو پارٹیز انوالو ہیں تو آپ کی رضامندی شامل بالکل ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ پراپر شعور کے ساتھ بالکل اگر آپ کا پورا حق ہے کہ آپ اپنے نکاح نامہ کو پڑھیں, بلکہ اب تو جو سوشل میڈیا کی وجہ سے اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے اور اب بہت سی لڑکیاں جو اب شادی کرتی ہیں یا شادی میں جا رہی ہیں وہ یہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی ہمیں پہلے نکاح نامہ پڑھایا جائے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ ایک کانٹریکٹ میں جا رہے ہیں جو کہ ساری زندگی کا آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے, تو اس میں آپ کیا شرطیں ہیں یا کیا جو ہیں وہ دونوں پارٹیز کو کیا کرنا ہے, تو وہ ایک بہت ضروری ہے کہ ہم یہ شعور پیدا کریں کہ خواتین اسپیشلی وہ اس کو پڑھ کے اس میں سائن کریں. بالکل اس طرح سے. یہ لاسٹ ہمارے پاس 30 سیکنڈ سے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں اگین میں یہ بہت ایمفسائز کرنا چاہوں گی اس چیز کے اوپر کہ ہم سم ٹائمز اپنے کچھ چند پیسے بچانے کے لیے ہم ایسے ایگریمنٹس یا کانٹریکٹس کر لیتے ہیں جس سے ہمیں بعد میں بہت نقصان ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں, قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ کوئی بھی کسی بزنس میں جا رہے ہیں, کسی پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو لکھ لو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو, رقم چھوٹی ہو بڑی ہو, ہم ایک پراپر کانٹریکٹ ڈرا کر کے اور پھر اس کے اندر انٹر ہوں تاکہ پھر ہم بڑے نقصان سے اینڈ پہ بچ سکیں. بالکل اس طرح سے. بہت شکریہ فائزہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. بہت شکریہ. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور. بعد میں پچھتانے سے اچھا ہے اس ٹائم پہ ہی جو لاہ عمل ہے اس کو بہتر طریقے سے اپنا لیا جائے. اسی کے ساتھ ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس.